اب زیادہ بک بک مت کر۔ اماں کے لاڈ پیار نے شاکر کو بگاڑ دیا ہے۔ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ہی دیکھ لے، شادی سے پہلے میں نے کبھی بھی جم کر کام نہیں کیا۔ اب تیرے اور بچوں کی خاطر کام کر رہا ہوں۔ اچھی خاصی سکھی ہے تو یہاں، نائمہ بھی خوش رہے گی۔ ارشاد بی بی کو لگا کہ وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے۔ شفیق سے شادی کر کے اس کو کون سا سکھ ملا تھا جو وہ اپنی بہن کو اس جہنم میں جھونکتی۔ شفیق ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کی قلیل تنخواہ میں گزارا کرنا ناممکن تھا، اس لیے وہ خود بھی ایک کوٹھی میں صبح سے لے کر رات 8 بجے تک کام کرتی تھی۔ بچے اس کی ساس سنبھالتی تھی۔ اس کی ساس بھی پہلے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ بہت خون نکل گیا ہے، ہاتھ دکھ رہا ہے، جا میرے لیے دودھ گرم کر کے لا، ساتھ میں درد کی دوا بھی لانا، شفیق نے کہا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ اگلے دن ارشاد بی بی کی چھٹی تھی۔ وہ اٹھ کر ہفتے بھر کے کام نپٹانے لگی۔ کپڑے دھو کر وہ رسی پر ڈال رہی تھی، اس کی ساس نے آ کر حکم جاری کیا، ارشاد، چائے روٹی کھا کر تیار ہو جا، شاکر کا رشتہ لے کر تیرے گھر جانا ہے۔ مگر اماں ابھی؟ زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، شکر کر میرا بیٹا تیری بہن کو پوچھ رہا ہے۔ اب جلدی کر ورنہ میں نے شفیق سے کہہ کر تیرا دماغ ٹھیک کروا دینا ہے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ ارشاد نے دل میں سوچا کہ اس کے ماں باپ نے کون سی ہاں کر دینی ہے۔ بلا شبہ ساس سے الجھنے کا فائدہ۔ وہ کپڑے رسی پر ڈال کر تیار ہونے کے لیے چل دی۔ اس نے موسی کے ساتھ جا کر رشتہ تو ڈال دیا، مگر 3-4 روز کے بعد جب اس کے والدین کی طرف سے انکار کی خبر ملی تو شاکر بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ مجھے یہ انکار قطعاً قبول نہیں۔ بھابھی نائمہ سے میری شادی نہیں ہوئی تو تم بھی اس گھر میں نہیں رہو گی۔ تمہارے ماں باپ نے میرا رشتہ قبول نہ کر کے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ سن رہی ہیں نا اماں؟ بھابھی نے انہیں میرے خلاف ورگلایا ہے۔ میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شاکر تنتناتا ہوا گھر سے نکل گیا تو روٹی بناتی ہوئی ارشاد نے سکھ کا سانس لیا، شکر ہے دفع ہوا۔ مگر شاکر کے نکلتے ہی موسی رفت باتیں سنانے لگی۔ تیرے ماں باپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے، میرا پتر ٹھیک کہہ کر گیا ہے، تو بھی کچھ کم نہیں۔ کیا کمی ہے تجھے اس گھر میں؟ عیش کر رہی ہو تو؟ خالہ، اماں ابا نے انکار کیا ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ویسے بھی شاکر کی حرکتیں ان سے ڈکی چھپی نہیں، اول نمبر کا کام چور ہے اور جھگڑیلو بھی۔ جب دیکھو محلے میں کسی نہ کسی سے فساد کرتا رہتا ہے۔ ارشاد کا یہ کہنا ہی تھا کہ موسی رفت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار، اگر تو نے میرے پتر کے خلاف ایک لفظ اور کہا، زبان کھینچ لوں گی تیری۔ آنے دے شفیق کو، وہی تجھے ٹھیک کرے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکلی تو ارشاد بی بی نے سکھ کا سانس لیا۔ روٹیاں پکا کر وہ اپنے کمرے میں آ کر دھلے کپڑے طے کر رہی تھی کہ تب ہی شفیق کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کی اماں نے خوب لگائی بجھائی کر دی ہے۔ اماں نے کہا ہے تجھے مائکے چھوڑ کر آؤں۔ اماں سے منہ ماری کر کے تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ 4 دن مائکے بیٹھو گی تو خود ہی عقل آ جائے گی، وہ چلایا اور ارشاد فوراً صفائی دینے لگی۔ شفیق، میرے ماں باپ نے شاکر کی حرکتوں کی وجہ سے رشتے سے انکار کیا ہے۔
اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اماں اور شاکر سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ہی اپنے گھر والوں کو پٹی پڑھائی ہے۔ جانتے بوجھتے کون والدین اپنی اولاد کو کنویں میں دھکیلتے ہیں؟ اچھا تو ہمارا گھر اندھا کنواں ہے۔ شاکر کی شادی نائمہ سے ہو گئی تو وہ خود ہی سدھر جائے گا۔ پاگل ہو رہا ہے اس کی محبت میں، وہ اس کی ہر بات مانے گا، شفیق نے کہا تو ارشاد پر ہاتھ اٹھایا اور زبردستی بچوں کو اس کے سمیت مائکے چھوڑ آیا۔ آہت کی امی اور اس کی بہنوں نے نخوت بڑے انداز میں رفت بی بی کے گھر کا جائزہ لیا۔ بیٹے اور بھائی کے کہنے پر وہ نائمہ کو دیکھنے تو آ گئی تھیں، مگر یہاں آ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی تھی۔ آہت کا تعلق لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کا رکھ رکھاؤ رضیہ بی بی سے بہتر تھا۔ رضیہ بی بی نے ان کی مہمان نوازی کے لیے بیکری سے کافی سامان منگوایا تھا، مگر انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کو بلائیے۔ اف توبہ، یہاں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گرمی سے دم گھٹ رہا ہے، آہت کی امی بیزاری سے بولی تو اس کی بہن سمیہ بھی اٹھلاتے ہوئے کہنے لگی، امی کچی آبادیوں میں تو ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہے، یہیں تو سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے۔ رضیہ بی بی ان کی باتوں کو انسنی کرتی نائمہ کو بلائے۔ نائمہ آ گئی۔ اس نے آتے ہی ان کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ آپ میں تو بالکل نہیں ملتی۔ آہت کی امی نے سلام کا جواب دینے کے بعد نائمہ کا بغور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، سیدھی سی مانگ کی چوٹی بنائے گلابی اور آسمانی رنگ کے لان کے سوٹ میں اس کا رنگ دمک رہا تھا، نازک سی بالیاں کانوں میں ہلکورے لے رہی تھیں۔ نائمہ ان کو اچھی تو لگی تھی، مگر اس کا گھر اور گھر والے ایک آنکھ نہ بائے۔ اب وہ صرف نائمہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے بہو بنانے سے تو رہے، انہیں